رسول اسلام کی یہ حدیث کہ فاطمہ بضعۃ منی، ہم بچپن میں زمانہ جاہلیت میں بعض حضرات سے سنتے تھے کہ اس کا معنی یوں کیا جاتا ہے وہاں پر کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے. اور فرمائیں گے میرے بھائی اور میرے بیٹے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی کسی بات کو، کسی فرمان کو عاطفت سے تفسیر کرنا بہت بڑا اشتباہ ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ رسول اسلام ایک انسان ہونے کی حیثیت سے ان ملازمات سے مجرد تھے کہ جو ہر انسان میں ہوتے ہیں. نہ، استغفر اللہ، اگر مجرد تھے تو رسول کی کوئی عظمت ہی باقی نہیں رہتی. جیسے مجھے اور آپ کو اپنے بچوں بھائیوں سے محبت ہے، ایک فطری تقاضا ہے، اسی طرح رسول کو بھی اپنی اس یکتا جوہر جناب زہرا سے محبت تھی، اور جناب زہرا کو رسول اسلام سے محبت تھی، ایک باپ اور ایک بیٹی ہونے کی حیثیت سے. لیکن رسول اسلام جب مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کو خطاب کر کے یہ فرماتا ہے کہ فاطمہ بضعۃ منی، تو اس حدیث کو اس عاطفت ابوی کے ساتھ تفسیر کرنا میرے ناقص خیال کے مطابق بہت بڑا اشتباہ ہے. انسان عاطفت کا جب مظاہرہ کرتا ہے تو بچی اور باپ کے درمیان جب گفتگو ہوتی ہے اس وقت بچی کے سامنے اپنی محبت کا مظاہرہ کرتا ہے، اپنے خاندان میں بیٹھ کر، اپنے بچوں میں بیٹھ کر. مسجد میں رسول اسلام، اور مسجد کو آپ یوں سمجھیں کہ کوئی ساری دنیا پر حکومت کرنے والا شخص کسی ایسی جگہ پہ بیٹھا ہو کہ سب دنیا اس کی بات سن رہی ہو، وہاں بیٹھ کر نہ اس کی بیٹی اس کے پاس بیٹھی ہے، نہ کوئی اس کے کنبے والے صرف بیٹھے ہیں، یہ بیٹھ کر رہا ہے فاطمہ بضعۃ منی. فاطمہ، اس کا مطلب ہے کہ اس جملے کو یوں تفسیر نہ کیا جائے کہ آپ رسول اسلام اپنی محبت جو جناب زہرا کے حق میں تھی اس کا مظاہرہ فرما رہے تھے. اس کا مظاہرہ اور بہت سارے مقامات ہیں. روایت میں ہے کہ جب جناب زہرا کو دیکھتے تھے تو رسول اسلام اپنی بیٹی کا ہاتھ چومتے. یہ ہے بچی اور باپ کے درمیان محبت کا اپنے پہلو میں بٹھا دیتے. یہ محبت کا تقاضا، یہاں محبت کا تقاضا ہے. لوگوں کے سامنے رسول اپنی بچی کا ہاتھ نہیں چھوتا کیونکہ وہ محبت کے مظاہرے کا مقام نہیں ہے. مسجد جو ہے محبت کے مظاہرے کا مقام نہیں ہے. وہاں یہ فرما رہے ہیں لوگوں کے سامنے فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ایک حصہ ہے. اس کے بعد فرمایا من سرها فقد سرنی من آذاها فقد آذانی، جو میری بیٹی کو اذیت دے گا تو مجھے اذیت دے گا، جس نے اس کو خوش کیا مجھے خوش کیا، جس نے مجھے اذیت دی یا مجھے خوش کیا اس نے خدا کو خوش کیا اور اس خدا کو اذیت دی. ممبر پہ بیٹھ کر مسجد میں عام مجمع میں رسول اسلام یہ فرما رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق دین کے ساتھ ہے، اس جملے کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے، اس جملے کا تعلق بعثت نبوی کی مصلحت اور حکمت سے مرتبط ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ
رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی یا علی یا علی یا علی، زندہ باد زندہ باد، مرد آباد مرد آباد، آواز بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ شاید اس حدیث کو یوں واضح کیا جائے تو مقام صدور حدیث کے یہ مناسب ہوگا۔ رسول اسلام کا مقصد، ان کی ولادت کا مقصد، ان کی زندگی کا مقصد، ان کی ہر اس چیز کا مقصد، ہر اس کام کا مقصد کہ جنہوں نے انجام دیا وہ اسلام ہے۔ اسلام اور جب یہ کہا جائے کہ جناب زہرا رسول کا ایک حصہ ہے، بدعقل عربی میں معنی ٹکڑے کے کیے گئے ہیں کہ ایک رسول کا یہ حصہ ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ رسول سے مراد یہاں دین لیا جائے گا، اسلام لیا جائے گا، کیونکہ رسول جو ہیں، رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ اس حدیث میں اپنی خصوصی محبت کے تقاضے کو سامنے نہیں رکھ رہے ہیں، دین کو سامنے رکھ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ رسول دین کی جڑ، دین کی اساس ہے، دین کی حقیقت ہے، دین ہے، رسول اسلام دین ہے، اس لیے اس کا قول و فعل و تقریر دونوں حجت ہے۔ رسول کا کرام دین ہے، رسول کا فعل دین ہے، رسول کی تقریر دین ہے، رسول دین ہے۔ جب رسول دین ہے تو جناب زہرا اس دین کا ایک حصہ ہے، تو جناب زہرا اسلام کا ایک حصہ ہے۔ جناب زہرا اسلام کا کیسے؟ جناب زہرا اسلام کا کیسے؟ احکام شریعت سے میں باتوں کو زیادہ لمبا نہیں کر سکتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں۔ یہ زمانہ جاہلیت کی وہ ہماری کاوشیں تھی، جب ممبر پہ جاتے تھے مولوی صاحبان کی طرح ہم بھی ان کے ساتھ مشابہ اپنے آپ کو کر مومنین کی خدمت کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ جو احکام شرعیہ ہیں وہ 3 قسم کے ہیں۔ تمام اسلام کے تمام احکام کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جو مرد عورت اس میں مشترک ہے۔ نماز ظہر مرد پہ بھی واجب ہے، عورت پہ بھی واجب ہے۔ روزہ مرد پہ بھی واجب ہے، عورت پہ بھی واجب ہے۔ کچھ احکام ایسے ہیں جو صرف مردوں سے منسلک ہیں، اختصاص رکھتے ہیں، اور کچھ احکام ایسے ہیں جو صرف عورتوں سے مختص ہیں۔ تو دین کے 3 حصے ہو گئے۔ ایک وہ ہے کہ جو مشترک ہے، ایک وہ جو صرف مردوں سے تعلق رکھتا ہے، اور تیسرا حصہ وہ ہے کہ جو صرف مستورات عورتوں سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ تینوں قسم جو کے احکام جو ہیں یہ انسان کی زندگی کے تمام مراحل میں موجود ہیں۔ انسان اپنے رشتہ داروں سے کیسے تعلق رکھے، یہ احکام کچھ مشترک ہیں، کچھ صرف مردوں کے ہیں، کچھ صرف عورتوں کے ہیں۔ پڑوسیوں کے ساتھ، دوسرے مومنین کے ساتھ کیسے رکھیں، کچھ مردوں سے کچھ مشترک ہیں، کچھ عورتوں کے ساتھ ہیں۔ میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، میرے سونے والے بچے سب طالب علم ہیں، ان کا فریضہ ہے ان احکام کی مثالیں پیدا کرنا، اور پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور وہ احکام جو بندے اور خدا کے درمیان ہیں وہ بھی 3 قسموں کے ہیں۔